بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ 1864 کی بات ہے، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ علماء کرام کے ایک قافلے کو انگریزوں نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد انگریز نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا۔ لاہور ہتھکڑیاں لگا کر بھیجا، لیکن لاہور کے بعد آگے ان کو جب روانہ کیا، ملتان کی طرف روانہ کیا، تو وہاں کے یہ لاہور کا جو افسر تھا، انچارج تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں چاروں طرف کیل لگوائے، کھیلی ٹھکوائے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف ایک ایک دو دو انچ کے فاصلے پر کیل لگا دیے۔ ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے، جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بریک کب لگنی ہے کب نہیں لگنی ہے۔ اچانک بریک لگتی تو ہمارے زخموں پر پھر کیل چبھتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پسینہ بھی نکلتا، خون بھی بہتا، سو بھی نہیں سکتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے ہم نے پورا یہ سفر طے کیا۔ حضرت فرماتے یہ تکلیف دہ سفر ایک مہینے میں طے ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ بیٹھے رہے اور رات کو ہم سو بھی نہیں سکے تھے۔ اسی جگہ ہم پیشاب کرتے، پاخانہ کرتے، ہمیں پانی نہیں دیا جاتا تھا صفائی کے لیے، جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں اتنی سخت سزا اس لیے دی تھی کہ ہم تنگ آ کر یہ مان لے کہ ہم انگریزوں کی اب کبھی مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے ہمیں پھانسی کا حکم دے دیا اور یہ کہا کہ کل تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوش ہوئے اور ہمیں اپنا مقصود جو ہے نظر آتا دکھائی دیا کہ اب ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ جب حاکم نے دیکھا کہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد ان کے چہرے تروں تازہ ہو گئے ہیں، تو پھر اس نے جو ہے فون کرنے کے بعد ان کی سزا بدل دی۔ ان کو امبالہ کی عدالت میں بھیج دیا گیا۔ امبالہ کی عدالت میں جج نے حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور یہ کہا، اے جعفر، تم ایک پڑھے لکھے شہری ہو، تمہیں انگریز حکومت کے قوانین کا بھی اچھی طرح علم ہے، اس کے باوجود تم نے باغیوں کی مدد کیوں کی؟ اس جرم میں تمہیں جو سزا دی جائے گی وہ سزائے موت دی جائے گی، اور تمہاری جتنی جائیداد ہے وہ سب ضبط کر لی جائے گی۔ اور پھر جب یہ جملہ کہا کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہاری لاش تمہارے رشتہ داروں کے حوالے نہیں کی جائے گی، تو حضرت مولانا نے جج کا یہ فیصلہ سن کر سکون اور اطمینان سے کہا، جج صاحب، کسی کی جان لینا نہ لینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وقت بتائے گا کہ ہم میں سے کون پہلے مرتا ہے۔ بہرحال جج نے جب یہ دیکھا کہ یہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد بھی مطمئن ہے، تو ان کے لیے جو سزا سنائی گئی وہ کیا سزا تھی؟ 18 سال کے لیے آپ کو انڈمان نکوبار بھیج دیا گیا۔ 18 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب حضرت مولانا باہر نکلے ہیں تو مولانا نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ جس جج نے میرے بارے میں سزا سنائی تھی وہ جج زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ حضرت کو جواب دیا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں کوئی ہمیں
موت نہیں دے سکتا، اور جس افسر نے حضرت کو صبح سے لے کر شام تک مارا تھا وہ پاگل ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان حضرات نے یہ قربانیاں دے کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ دیا ہے کہ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت نہیں دے سکتی ہے۔ اور حضرت نے دوسرا پیغام جو دیا ہے کہ حق کی خاطر انہوں نے کس طرح کی قربانیاں برداشت کی، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اور نسلوں تک ایمان کو منتقل کرنے کے لیے ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہے، اس طرح دیش کو ایسے انگریزوں کے چنگل سے نکالا ہے اور دیش کو آزاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو کروٹ کروٹ بدلہ عطا فرمائے کہ آج اگر ہم ایمان کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ ہے تو ان حضرات کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔